کہ معاملات اگر یہ والے ہوتے، ویسے تو یہ معاملات اس لیے ہمیں بڑے عجیب سے لگتے ہیں کہ آپ دونوں اتحادی ہیں، جب آپ لوگ مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، جیسے ہی الیکشن آتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی پرفارمنس بھی یاد آ جاتی ہے، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں، الزامات کا بازار بھی گرم ہو جاتا ہے۔ عوام اس چیز سے بڑی تنگ آ گئی ہے۔ یہ معاملات صرف اب جو معاملات ہیں یہ صرف کشمیر الیکشن تک ہی رہیں گے یا بات آگے بڑھے گی؟ کیونکہ اس لیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کھل کر اب کرپشن کے الزامات لگا دیے ہیں پیپلز پارٹی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ خود بھی سب لوگ کنوکٹڈ ہیں۔ اگر وہ ہماری طرف اس طرح کا اشارہ کر رہے ہیں ایک انگلی کا، تو 4 انگلیاں ان کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور پھر انہی باتوں کو انہی کے وہ جو احتساب بیورو کے سربراہ تھے اس پہ وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں کہ انہوں نے غلط کیسز بنائے۔ اور ٹھیک ہے، وہ جو مرضی ہے کہہ لیں، یہ جو بلینز کی بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کو ملے ہیں 2008 سے لے کے آج تک، تو ظاہر ہے اس کا ایک ایک پیسہ یہاں پہ لگا ہے۔ یہ سب بھول جاتے ہیں کہ اس اثنا میں سندھ میں 2010 میں ایک بڑا فلڈ آیا تھا جس سے ہمارا 60% ایریا کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، روڈ، اریگیشن اور دیگر سارے جو بھی تھے اس کو بنایا۔ پھر 2022 میں دوبارہ ایک بہت بڑا آفت یہاں پہ آئی تھی جس سے ہمارا 75% کا ایریا ہوا، جس پہ ورلڈ بینک اور اس وقت پرائم منسٹر صاحب میاں صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا، اور ہم نے وہ ساری چیزیں بھی بہتر کی اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے یہاں پہ، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، جس کے لیے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم لوگ جو یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں، اس کا صلہ ہمیں یہاں کی عوام نے دینا ہے یا کسی نے بیان دے کے یا میڈیا، نیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا آپ کے دینا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ چلیں 2008 میں بی بی شہید ہوئیں، پیپلز پارٹی کو جذبات میں ووٹ ملا، لیکن 2013 جب RO الیکشنز تھے، پیپلز پارٹی پر بڑی سختیاں تھیں، 8 سے زیادہ 13 میں ہمیں یہاں پہ سیٹیں ملی سندھ میں، پھر 18 جب RTS اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، ہمارے بڑے رہنماؤں کو نااہل قرار دے دیا گیا انہی الزامات کے تحت، اور جیلوں میں تھے ہمارے بہت سارے سینئر رہنما، اس کے باوجود بھی سندھ کی عوام نے اپنا فیصلہ دیا، اور 8 اور 13 سے زیادہ سیٹیں ہمیں 2018 میں دیں، پھر 24 آ گیا۔ 24 میں ہم اور PMLN ساتھ تھے PDM کی، جی سن لیں، PDM کی گورنمنٹ میں ہم ساتھ تھے۔ جب الیکشنز اناؤنس ہوئے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تو خیر سے PMLN والے سندھ آئے اور یہاں پہ آگے MQM پاکستان، JUIF، GDA اور پتہ نہیں کس کس کو ساتھ ملایا، اور ان کو بہت سارے آشیرواد بھی تھے۔ ہمارے لیے بڑا ٹف ٹائم دیا گیا۔ میں شفیع بھائی بھی یہاں پہ ہوں گے، اور سب کے علم میں ہے کہ سندھ گورنمنٹ 45 کی گورنمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری چلے کراچی اور حیدرآباد پہ بہت سارے کیسز ہیں، الزامات ہیں کہ جی چلیں MQM کو بہت ساری سیٹیں دے دی گئیں، لیکن حیدرآباد رورل سے لے کے پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر تک جو 70% سے زیادہ سیٹیں ہیں، وہاں پہ تو ایک کیس بھی ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے خلاف نہیں ہے، اور خاص طور پر جو PTI سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے جو کراچی حیدرآباد میں کہتے ہیں، ان کا ایک بھی کلیم نہیں ہے کہ وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا وہ کام ہے جس کا صلہ ہمیں اپنے لوگوں سے چاہیے، اور باقی جو مرضیہ کہتا رہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس سے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات بتا دیں تاکہ ذرا شمائلہ رانا صاحبہ کی طرف بھی چلی جاؤں۔ آپ نے کہا ہم 45 کے نہیں ہیں صرف، تو یہ کس کے ہیں؟ یہ 45 کے نہیں ہیں تو یہ کس کے ہیں؟ جی اس کا یہ جواب خود دیں گے۔ میرے لیے میں بڑی سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں وہ تنقید برائے تنقید میں بھی ایک حد تک رہنے کے ہوں۔ شمائلہ صاحبہ میری بہن ہے، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور ہمیں وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ساری چیزیں ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں PTI کی طرف سے وہی ساری چیزیں بتائیں گے۔ میں صرف آپ کو ایک ضرور کر دوں، یہ جو الیکشنز میں GB میں ہوا وہ ایک متھ
ٹوٹی جو تھی کہ جی فیڈرل میں جو ہوتا ہے وہی گورنمنٹ بناتا ہے, اسی کو ووٹ ملتے ہیں, لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملی. اب انشاءاللہ کشمیر میں بھی یہ مت ٹوٹے گی اور سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی. چلیں ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں اب ایک دن رہ گیا, 3 مرحلوں میں وہاں پہ الیکشنز ہوں گے, لیٹس سی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. شمائلہ رانا صاحبہ, بات یہ ہے کہ عوام, آنیسٹلی بتاؤ, عوام اب سیاسی جماعتوں پہ اعتبار کرنا, یقین کرنا, اعتماد کرنا, اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. آپ لوگ آپس میں اتحادی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, جو الیکشن کیمپینز میں ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں تو کیسز کریں. اگر پاکستان سے باہر پیسہ جا رہا ہے اور چلا گیا ہے دبئی, پیپلز پارٹی نے بھیج دیا ہے, تو پھر بحیثیت حکومت آپ لوگ کا تو فرض ہے کہ وہ پیسہ آپ لوگ واپس لے کر آئیں. کیا آپ لوگ یہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے نادیہ, سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز موجود ہیں, لیڈرز موجود ہیں. ایک لیڈر جو ہیں وہ تیر کا جو ہے وہ تیر سے شکار کرتے جا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بڑا کھڑا ہو ان کے سامنے, یا ان کے سامنے کوئی بھی ایسی قیادت جس کو کہ دنیا مانتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف دوسری طرف ہیں کہ جو ان کو برخوردار کا لقب دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست کے اندر جو شگفتگی ہے اور جو شائستگی اور جو لحاظ اور ادب ہے وہ نہیں جانا چاہیے. آپ اختلاف رائے رکھیں آپ ایک دوسرے سے, کیونکہ ہماری پولیٹیکل نظریات الگ ہیں, ہمارا مینیفیسٹو الگ ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہماری سوچ بھی الگ ہوگی. لیکن ہمیں اپنی الفاظ کے اندر اتنی جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کل کو جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھیں تو یہ آنکھیں اور یہ جو لب ہے یہ شرمندہ نہ ہو. نہیں ہوتے شرمندہ, معذرت کے ساتھ شمائلہ رانا صاحبہ پھر بیٹھ جاتے ہیں, یہ شرمندگی اور مندگی تو چھوڑ دیں. میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب, سر میں ایک سیکنڈ, شمائلہ رانا صاحبہ میرا صرف سوال, جو سنگین الزامات کرپشن کے رانا ثناء اللہ صاحب نے لگائے ہیں ان کو آپ لوگوں کو ثابت, نہ صرف ثابت کریں بلکہ ان کے اوپر کیسز کریں. جو ملک سے باہر سارا پیسہ چلا گیا اس کو واپس لے کر آئیں. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جب حکومت کا ایک سینئر لیول کا بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک سے باہر دبئی میں پیسہ بھیج دیا, یہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا یا جو بھی غلط کام کرے گا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور قانون کی جو گرفت ہے اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے جس تناظر میں بات کی ہے اس سیاق و سباق بات ملتی ہے کہ جب ایک الیکشن کے اندر جب آپ عوام کے پاس جائیں گے تو آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے. کوئی جو جماعت ہے وہ اپنا بیانیہ خدمت کا بناتی ہے, کوئی تنقید کا بیانیہ بناتی ہے, اور کوئی کسی کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.